عورت کو نبوت کا تاج نہیں دیا جا سکتا، مگر عورت کی کوکھ پہ پلنے والا بچہ ضرور نبی ہو سکتا ہے۔ عورت کو اگر سے رسول نہیں بنایا جا سکتا، مگر عورت کی کوکھ سے باہر آنے والا بچہ ضرور رسول ہو سکتا ہے۔ عورت بڑی رسول ہو سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے رہنے لگی اللہ کی بارگاہ سے، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی ولیہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہنالی کا دعا زکریا ربا قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت السمیع الدعاء۔ حضرت زکریا نے محسوس کیا کہ اللہ کی ولیہ ہے، ایک نبی حضرت زکریا ہے اور دوسری حضرت مریم وہ ولی ہے۔ یہ نبی وہ ولی اور وہ نبی کا اولاد نہیں ہوتی، ولی کے دیکھے تو جنت سے پھل آ رہے ہیں۔ ہنالی کا دعا قرآن کہتا ہے، ہنالی کا یعنی اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھا لیے۔ یہ اللہ کا پیغمبر اللہ نے ولی کی بارگاہ میں وہی کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہے۔ ہنالی کا دعا زکریا ربا وہیں پر کھڑے ہو کر کے حضرت زکریا اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تیری محبوب بندی کا آستانہ ہے، مولا میرا اولاد نہیں ہے، یا رب کریم تجھے اس محبوب بندی کا واسطہ دیتا ہوں، مولا تجھے اس کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے اس کی محبوبیت کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی ولایت کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی شرافت کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی کلامت کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہنالی کا دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اے مولا اس بلیا کے صدقے میں اس نبی کو اولاد عطا فرما، ایک سال بیٹا عطا فرما۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء اکرام، شان اولیاء اکرام، جشن غوث الورا مفتی محمد عاشق رضا صاحب قبلہ مصباحی۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں ہے؟ جی جی قرآن میں نہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ قرآن میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی ہے زکریا علیہ السلام، حضرت مریم ولی ہے، وہ نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ جب دیکھا کہ اتنا مطلب اللہ نے مطلب فرما دیا بچپن میں، ہنالی کا اسی جگہ آن دا اسپاٹ ہاتھ اٹھا لیا، کہنے لگے مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ 120 سال کی عمر ہو گئی ہے اور رب نے بھی دعا کی قبولیت کے لیے وقت ٹالا نہیں، اسی جگہ پر فنادت الملائکہ، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ میری محبوب بندی کی بارگاہ میں میرا نبی دعا کر رہا ہے، دعا خالی نہیں جائے گی۔ فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی بالمحراب، یہی ہے حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، مقبولیت کی خبر لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نبی حضرت زکریا کے پاس حاضر، کہاں پر وہو قائم یصلی بالمحراب، یعنی حضرت زکریا نے دعا کر کے ہٹے بھی نہیں، دعا کی بشارت حضرت زکریا کے پاس آ گئی اور اللہ نے سورہ مریم میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کہا کہ انا نحن نبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات، اور اللہ نے ایک مقام پر فرمایا ولم نجعل له من قبل سمیعا۔ اے اللہ کے محبوب، اللہ نے اپنے محبوب حضرت زکریا سے فرمایا اے ہمارے پیغمبر، تم نے ہماری ولیہ ہماری محبوب بندی کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اولاد کی دعا کی ہے، تمہاری دعا کو ہم رد نہیں کریں گے، تم دعا کرتے ہو ہم آگے خوشخبری دیتے ہیں، تمہارا ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور آج تک حضرت آدم سے لے کر کسی کا نام ابھی تک ہم نے یحییٰ رکھا نہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہو اس طرح کا نام ابھی ہم نے کسی کو دیا نہیں ہے، پہلی مرتبہ یہ نام ہم الاٹ کر رہے ہیں تمہارے بیٹے کے لیے، اور جاؤ اپنی بیوی کو جا کر خوشخبری دے دو۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مولا اسے خوشخبری کیسے دے دوں، میں تو بظاہر 120 سال کا ہو چکا ہوں، بیوی 95 سال کی ہو چکی ہے، سن آیات کو پہنچ چکی ہے، جو ولادت کی جو علامتیں جو ہوتی وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارے ہماری شان تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں، اگرچہ تم تو ابھی زندہ ہو، تمہاری بیوی بھی زندہ ہے، اگرچہ بچہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے مگر عورت تو ہے، بچہ کرنے کی کم سے کم ایبیلٹی تو ہے، اگرچہ تم بوڑھے ہو گئے ہو مگر کم سے کم تم مرد تو ہو، تمہارے اندر وہ صلاحیت تو ہے، مگر اللہ کو پوری سب کی شان یہ ہے ارے اللہ اگر چاہے تو ایک پتھر سے اتنے کو پیدا فرما سکتا ہے۔ تو پتھر کا کام بچے جننا نہیں ہوتا، ارے عورت کا کام بچے جننا ہوتا ہے، اگر تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، ارے اللہ کی شان تو پتھر سے اگر اتنی کو پیدا کر سکتا ہے تو 95 سال کی کوئی عورت کے کوکھ سے اللہ کے نبی کو پیدا کر اگر ولی کی بارگاہ میں دعا کرنا ناجائز ہوتا
وہاں کچھ مانگنا ناجائز ہوتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت زکریا بالکل دعا نہیں کرتے. اللہ کا نبی شرک کو مٹانا آتا، شرک کرنے نہیں آتا، بالکل دعا نہیں کرتے. اور اگر دعا کر بھی لیتے، سپوز کر لیجئے، میں نہیں کہتا، آپ اپنے ذہن میں سپوز کر بھی لیں شیطان کے کہنے پر کہ نبی نے دعا کر لی تو پھر شرک کی اجازت اللہ رب العزت قطعاً نہ دیتا. اللہ فرماتا کہ تم نبی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے ولی کی بارگاہ میں تمہارا دعا کر رہو، شرک ہے یہ، فوراً حکم نازل ہو جاتا. اللہ کی شرک کو پسند نہیں فرماتا. ان الشرک لظلم عظیم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور سنتے اللہ رب فرماتا ہے ان اللہ یغفر لمن یشاء، اللہ جو چاہے معاف فرما دے، بخش دے. لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر الشرک، اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف نہیں فرماتا ہے. تو اگر ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے دعا کرنا شرک ہوگا، ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا اگر ممانعت ناجائز و حرام ہوگا. حضرت زکریا اللہ کے نبی وہ کبھی دعا نہ کرتے، اور کر بھی لیتے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ اے نبی تمہیں دعا کرنی ہے، آؤ ہمارے مصلی پہ کھڑے ہو، تمہیں دعا کرنی ہے ہماری بارگاہ میں عبادت کرو، تب دعا کرو. اللہ کے نبی تم ہمارے نبی ہو، ہم نے تمہیں شرک کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے، شرک کی دعوت دینے نہیں بھیجا ہے. ارے تم ہماری بارگاہ میں رکوع کرتے ہو تب دعا کرو، ہماری بارگاہ میں سجدے کرتے ہو تب دعا کرو، ارے تم ہماری بارگاہ میں قیام میں کھڑے ہوتے ہو تب دعا کرو. مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کہا کہ اے نبی تم میری بھیا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے. تم بیٹا مانگ رہے ہو، ہم تمہیں بیٹا دیں گے، اور بیٹا کی آس رکھیں گے جو نبی ہوگا، نبی کا بیٹا ہوگا. اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ، اے یا زکریا ہم تمہیں حضرت یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں اور وہ نبی ہوگا. ولی کی بارگاہ میں دعا کر رہے تو اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹا بھی نبی دیا. قرآن سے بات ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے. اب آئیے نبی کی ولیوں کی طاقت کے اوپر بات، نبی ولیوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات